السلام علیکم کسان بھائیو، آج ہم بات کریں گے شہتوت کی پیداواری ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ تو شہتوت ایک پت جڑ قسم کا پودا ہے۔ اس کی زیادہ اقسام چائنا میں پائی جاتی ہیں۔ شہتوت کو زیادہ تر کھیتوں میں فصلوں کے کناروں پر لگایا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد لکڑی یا چارے کا حصول ہے۔ شہتوت کا تعلق پودوں کے خاندان مورس سے ہے۔ انڈیا میں بھی بڑے پیمانے پر اس کی کاشت کی جاتی ہے۔ اسے برطانیہ میں 17ویں صدی میں ریشم کے کیڑے کی پیداوار کے لیے متعارف کروایا گیا۔ آج کل یہ جنوبی یورپ، مشرق وسطیٰ، جنوبی افریقہ اور برصغیر پاک و ہند میں بڑے پیمانے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ سفید شہتوت کا آبائی علاقہ مشرقی ایشیا، جبکہ سیاہ شہتوت کا آبائی علاقہ جنوب مغربی ایشیا اور سرخ شہتوت کا شمالی امریکہ ہے۔ شہتوت کا تازہ پھل بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ اس کو دوسرے پھلوں کے ساتھ سلاد میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شہتوت کا پھل مختلف جیم، جیلیز اور سیرپ بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ خشک شہتوت سے بسکٹ اور کیک بنائے جاتے ہیں، جبکہ آئس کریم اور ملک شیک میں بھی اس کا استعمال ذائقے کو بڑھاتا ہے۔ آب و ہوا۔ شہتوت کا پودا معتدل آب و ہوا سے گرم مرطوب آب و ہوا کے علاقوں میں کاشت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی بہترین پیداوار معتدل آب و ہوا کے علاقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ شہتوت کا پودا 24 تا 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک کا درجہ حرارت برداشت کر سکتا ہے۔ بھاری زمینوں میں کاشتہ شہتوت کو ہر 10 دن بعد، جبکہ چکنی مٹی والی زمین میں ہر 15 دن کے وقفے سے آبپاشی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے زمین جو استعمال ہونی ہے، ہموار، گہری، زرخیز اور بہترین نکاس والی میرا زمین سے ریتلی زمین اس کی کاشت کے لیے نہایت موزوں ہے۔ ایسی زمین جس کی پی ایچ 6.2 سے 6.8 ہو، اس کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ ایسی زمین جس کی پی ایچ تیزابی یا اساسی ہو، اس کو ترمیم کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ افزائش نسل۔ شہتوت بذریعہ بیج بھی اگایا جاتا ہے، مگر کلم کے ذریعے پودے تیار کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ اس طریقے سے تیار کیے گئے پودے صحیح اور نسل ہوتے ہیں۔ شہتوت کی کلم سے نرسری اگائی جاتی ہے۔ زمین میں 30 تا 40 سینٹی میٹر گہرا حل چلائیں، پھر اس میں گوبر کی کھاد 10 ٹن فی ہیکٹر ملا کر ہموار کر لیں۔ کلم کے چناؤ کے لیے 1 مہینہ پرانی شاخ منتخب کریں جو صحت مند اور بیماریوں سے پاک ہو۔ کلم کی لمبائی 15 سے 20 سینٹی میٹر اور موٹائی 1 سے 1.5 سینٹی میٹر تک ہونی چاہیے، جس پر 3 سے 4 آنکھیں موجود ہوں۔ اگر ان کلموں کو کچھ عرصہ بعد زمین میں لگانا ہو تو ان کو گیلی بوری میں لپیٹ کر سائے میں محفوظ کر لیں اور وقفے وقفے سے پانی کا چھڑکاؤ کریں۔ قطار سے قطار کا فاصلہ 20 سینٹی میٹر، جبکہ کلم سے کلم کا فاصلہ 8 سینٹی میٹر رکھیں اور کلم کو زمین میں تھوڑا ٹیڑھا لگائیں اور اس کے ارد گرد مٹی کو اچھی طرح سے دبا دیں۔ خشک دنوں میں نرسری کی 1 ہفتے بعد آبپاشی کریں اور جڑی بوٹیوں کو وقتاً فوقتاً تلف کرتے رہیں۔ جب نرسری 55 سے 60 دن کی ہو جائے تو 500 گرام امونیم سلفیٹ یا 250 گرام یوریا پانی میں حل کر کے پودوں کو دیں۔ پودوں کی منتقلی۔ 3 سے 4 مہینے بعد پودے باغ میں منتقلی کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کسی کی مدد سے پودوں کو زمین سے جڑوں سمیت نکال لیں۔ عام طور پر شہتوت کے باغات مربع نما طریقے سے لگائے جاتے ہیں۔ باغ میں پودے لگانے سے پہلے زمین کو اچھی طرح ہموار اور تیار کر کے 6 سے 7.5 میٹر کے فاصلے پر 1 میٹر گہرے اور 1 میٹر چوڑے گڑھے کھودے جائیں۔ گڑھوں کو تقریباً 3 ہفتے کھلا رکھیں تاکہ زمینی جرثومے سورج کی روشنی کی وجہ سے مر جائیں۔ اس کے بعد گڑھوں کو بھرنے کے لیے 1 حصہ پھل، 1 حصہ گلی سڑی گوبر کی کھاد اور 1 حصہ اوپر والی سطح کی مٹی ملا کر گڑھے بھر دیں اور گڑھوں کو پانی لگا دیں۔ وتر آنے پر پودے لگا دیں۔ پودا گڑھے کے درمیان میں لگائیں اور فوراً پانی دیں۔ پودے کے ارد گرد مٹی کو اچھی طرح دبا دیں تاکہ ہوا خارج ہو جائے۔ سردیوں میں تمام پتے کاٹ کر پودے کو باغ میں منتقل کر دیں۔ کھاد۔ شہتوت کو عام طور پر کھاد کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر اچھی پیداوار کے حصول کے لیے بار آوری
شہتوت کا پھل ملٹی پلائی فروٹ کی ایک مثال ہے جس میں ایک سے زیادہ پھول گچھے کی صورت میں مل کر ایک پھل بناتے ہیں جس کی لمبائی 2 سے 3 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ کچے پھل کا